شاہ جہاں نے اکتوبر 1627 میں جہانگیر کے بعد سلطنت ہندوستان کی باغ ڈور سنبھالی۔ امن و امان کا دورہ تھا۔ شاہ جہاں کا دور حکومت شعر و ادب، تعمیرات، تاریخ اور اسلامیات کا دور کہلاتا ہے۔ علوم و فنون کی سرپرستی میں اس نے اپنے آباء و اجداد سے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لی اور صاحب علم اور ادب دوست انسان تھا۔ اس نے عالموں، دانشوروں اور شاعروں کی خوب حوصلہ افزائی اور قدردانی کی۔ شاہ جہاں کا دور مغلیہ فن تعمیر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دور میں فن تعمیر کا معیار ہر اعتبار سے بلند ہوا۔ فن تعمیر میں سفید سنگ مرمر کا استعمال اس دور کی اہم خصوصیت ہے۔ عمارتوں میں نفیس آرٹ سے حسن پیدا کیا گیا اور مشہور عمارات میں آصف جاہ کا مقبرہ، ٹھٹھہ کی مسجد اور لاہور کے شاہی قلعے کے کچھ حصے شامل ہیں۔ تاج محل بھی اس نے اپنی بیوی کی یاد میں بنایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر 1628 سے لے کر 1707 تک 1618 سے لے کر 1707 تک۔ محی الدین محمد اورنگزیب 24 اکتوبر 1618 میں پیدا ہوا۔ ابتدائی اپنے دور کے بہترین اساتذہ سے حاصل کی۔ اورنگزیب نے قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوا تھا اور اپنے لڑکپن سے ہی اس نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ 1657 میں جب کہ شاہ جہاں ابھی بیمار تھا، اس کے چاروں بیٹوں کے درمیان جانشینی پر جھگڑا ہوا تو اورنگزیب، جو سب سے چھوٹا اور بہترین فوجی اور قائدانہ صلاحیتوں کا مالک تھا، اس نے شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کروا دیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ اورنگزیب کا دور جو تھا وہ افراتفری کا دور تھا، کیونکہ اس نے 30 سالہ دور حکومت میں باغی قوتوں کو کچلنے کے لیے بے شمار مہمات کی قیادت کی۔ دکن کا زیادہ تر حصہ اس نے فتح کیا۔ مرہٹے شیواجی کی قیادت میں اورنگزیب کے لیے مسلسل مسائل پیدا کرتے رہے اور ان کی سرکوبی کی۔ اورنگزیب عالمگیر اپنی روزی قرآن مجید کی کتابت اور ٹوپیاں سینے سے حاصل کرتا تھا۔ سرکاری خزانے پر کبھی بوجھ نہیں پڑا۔ اس نے علماء اسلام کو جمع کر کے فقہ اسلام پر اپنی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری مرتب کروائی۔ لاہور کی شاہی مسجد اسی نے تعمیر کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ وسائل ختم ہو رہے تھے۔ اس کی عسکری مہمات کی وجہ سے مغلیہ سلطنت